جتنے لوگ جدا ہوئے سب کے لیے فاتحہ۔ آمین یا رب العالمین۔ تمام دوست احباب و السلام علیکم۔ جو پردیس میں بیٹھے سن رہے ہیں، قبلہ ماجد صاحب، باسط بھائی، حسن بھائی، عمران بھائی، محسن بھائی، کوئی کوتاہی غلطی سے کوئی نام رہ گیا ہو تو ان سب کو سلام، اور تمام حاضرین کے قدموں پہ میرا ہاتھ ہے۔ تم ذکر سننے کے لیے آئے، تمہارا ہم پر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاجتوں کو قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہ دو تلاوتیں کر لو اور ساتھ درود پڑھ لو تو باطنی نماز تو ہو گئی۔ ظاہر کی نماز کے اصول کچھ اور ہیں، باطنی نماز کے اصول کچھ اور ہیں۔ اب دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ بھائی ظاہر اور باطن دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ قرآن مجید پڑھتا ہوں تو قرآن مجید میں جناب سلیمان علیہ السلام کی دسترس نظر میں آتی ہے کہ کیسی دسترس ہے کہ بار الہ مجھے ایسی سلطنت دے جو تمام سلطنتوں پہ حاوی ہو۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی بات پہلے کرنی ہے، بات سوچنی ہے کہ تم ذکر سننے کے لیے آئے تو حدیث کا سہارا ملا، اور حدیث میں آیا کہ جو شخص ذکر سننے آئے گا وہ ملائکہ کے پروں پر آئے گا، تا آکے وہ اپنے گھر تک ملائکہ اپنے پروں پر اسے رخصت بھی کریں گے، صرف چھوڑنے نہیں آئیں گے، لے کے بھی جائیں گے۔ یہ سب لوگوں نے لکھا، میرا نقطہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ میں کہتا ہوں مولا آپ نے تو فرما دیا کہ جو ذکر سننے آئے گا اس کا عالم یہ ہے، جس کا ذکر ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو سننے والے کا عالم ہے، جس کا ذکر ہے وہ کیا ہوگا۔ تو میں ذرا سا شہنشاہ آپ کے ذکر سے ڈرتا بھی ہوں، گھبراتا بھی ہوں۔ قبول کر لیں غلطی کوتاہی انسان ہے، چلتی ہے، اور آپ رحمت اللہ عالمین ہیں معاف کرنے پہ، ہمیشہ ہی پردے رکھے، ہمیشہ ہی معاف کیا۔ اب جناب سلیمان نے دعا کی کہ بار الہ ہر شے میری دسترس میں دے۔ پتہ لگا ہوائیں بھی ان کی دسترس میں، پتہ لگا ساری مخلوق بھی ان کی دسترس میں۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ہم نے سلیمان سے کہا کہ سلیمان یہ ساری کتابوں کو ضبط کرو، لوگ اس سے ہدایت نہیں لے رہے، انہوں نے اسے وظیفوں کی کتاب بنا لیا ہے۔ جناب سلیمان نے ساری کتابوں کو ضبط کیا، اپنے تخت کے ساتھ رکھا کہ خبردار آج کے بعد کسی کے پاس کوئی کتاب نہ پڑھی جائے۔ قرآن مجید فرماتا ہے انہوں نے وظیفوں، میں کہتا ہوں بار الہ ہم نے قرآن کو بنایا ہوا ہے، وظیفوں کی کتاب، ہدایت نہیں لینی وظیفوں کی کتاب، تو وہ بحث ایک علیحدہ ہے۔ لیکن جناب سلیمان علیہ السلام نے جب ساری چیزیں دیکھی اور ساری، تو وہاں کے عامل و کاملوں نے بھی کہنا شروع کیا ہم سے کتابیں ضبط کر لیں، خود وظیفے پڑھ کے جنات کو قبضے میں کر لیا۔ انہوں نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے مجھے محکوم بنائے گئے ہیں،
یہ میرے محبوب نہیں ہے من جان، میں نے کوئی وظیفہ کر کے نہیں لیا بھائی، اللہ نے مجھے ان پر حاکم بنایا۔ وہ جنات آپ کے سامنے پورے قرآن مجید میں ہے، فرمایا تعمیرات کرو، مسجد اقصی تعمیر کی، اور یہ امر واقعہ ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام لکڑی کا سہارا لے کے اور دیکھ رہے تھے کہ ساری تعمیر ہو رہی ہے، اور اس میں ان کی روح نکل گئی، وہ ویسے ہی کھڑے رہے تاکہ دیمک نے چاٹا اس لکڑی کو جس کے سہارے کھڑے تھے۔ یہ سب نے لکھا ہے، میرا اس میں دوسرا اسٹائل ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں پتہ یہ لگا کہ انبیاء کے جسم کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو نرمی میں ویسے ہی کھڑے رہے، نہ چہرے کا تاثر بدلا، نہ ایکشن بدلا، نہ جسم میں سختی آئی، تاکہ دیمک نے سارا چاٹا۔ تو لکڑی جب گری تو پتہ لگا جنات کو کہ ہمارے جو سردار ہے یہ تو گیا۔ لو بھائی ساری کتابیں پڑھ لینا، ہم 7 شریف میں تھے، اب ذاتی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ شاہ جنات ایک صاحب، ان سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب بتاؤ جنات میرے قبضے میں، سارے جنات میں حاوی، کیا چاہتے ہو؟ میں کہا صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہ بولیں، آپ یہ نہ بولیں، آپ یہ نہ کہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا جناب سلیمان کا جب پتہ لگا نا تو سارے جنات فارغ، کسی نے کام نہیں کیا، سردار بھی کھڑے ہو کے کام کراتا ہے۔ اور میں کہا بھائی آپ جنات کو ڈھونڈ رہے ہو، میں روزانہ دیکھتا ہوں، ڈیلی کی روٹین ہے میری، جو کام چور ہو سمجھ لو جن ہے، اللہ اللہ خیر سے اللہ ٹینشن ہے ہی نہیں۔ تم بھی دیکھ لو ابھی جنات تو کام کرتے ہی نہیں، وہ سردار کھڑا ہو تب انہوں نے کہہ دیا، تو انہوں نے اس کے بعد مجال ہے ایک اینٹ بھی لگائی۔ لوگ کہتے ہیں میں جن قبضے میں کروں گا، میں کہا پھدو تو اس کے قبضے میں آئے گا، وہ تو کام چور مخلوق ہے، اس نے تو تیرے سے کرانا شروع کر دینا، چلو یہ کرو جی۔ جنات کو بند کیا ہے لوگوں نے تو کھولا انسانوں نے ہی ہے، پوری تاریخ پڑھ لو۔ جن تو ویسے ہی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ تو میں کہا جس شخص کو میں دیکھتا ہوں کام چوری کے عالم میں، میں کہا ساڈا جن پھرنڈے ہے، بس اینو کم نہ کہنا، اگر کام کہتا ہے انسان بن جائے گا، نہ کرے گا تو جن گا جی۔ تو کام بھائی جان جنات کا دوسرا ہے، ہمارا دوسرا ہے، وہ مخلوق کچھ اور ہے، ہماری مخلوق کچھ اور ہے۔ ہم نے دیکھا ہے امام عالی مقام علیہ السلام کے پاس سردار جن گیا کہ مولا حکم کرو، کیا حکم ہے؟ کتابوں میں اس کا نام ظافر جن لکھا ہوا ہے، تمہارے ابا والا ظفر جن نہیں، ظافر جن۔ وہ لکھ کہ بھائی وہ کہ شہنشاہ حکم کریں 1 منٹ میں تل پٹ کر دیں گے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا دیکھو ہمیں اللہ نے عادل بنا کے بھیجا ہے، ہم عدل کرنے کے لیے آئے ہیں کائنات میں۔ کیا یہ مناسب ہے کہ ایک وہ مخلوق جو تمہیں دیکھ ہی نہیں سکتی اور تم ان کا قتل عام کرو؟ یہ خلاف عدل ہے، تم جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اور اتنی دور جاؤ کہ اگر میں صدا بھی دوں تو تمہارے کانوں تک نہ آئے، یہ میرا شہنشاہ ہے۔ پتہ ہے کہ ایسا بھائی کسی کا کیا احسان دینا ہے، اس نے زندگی میں کسی کا نہیں لیا۔ اب ایک شخص ہے، اب پورا جنات کو انکار ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پورا آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور یہ اس زمانے کی اتنی ترقی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب تک بلقیس کو بلایا ہے تو شیشہ بچھا ہوا تھا فرش کے اوپر اور نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ تو جناب بلقیس جب آئی ہیں تو انہوں نے پینچے اونچے کیے تو مسکرا کے ارشاد فرمایا شیشے کے نیچے پانی ہے بلقیس، یہ ترقی اس وقت کی ہے، آپ آج کی ہے، اس دور کی ترقی ہے۔
لیکن اس پورے جو بچھایا گیا فرش اور اس کے نیچے پانی، پتہ نہیں اس میں کسی جنات نے کیا ہو، وہ سردار جنات کرا سکتا ہے کام، ورنہ یہ کرنے والے نہیں۔ یہ کنفرم کر لو۔ لوگ ایویں کہتے ہیں جن قابو کروں گا، یہ کراؤں گا، وہ کراؤں گا، میں کہا چھوڑ پڑے، وہی تجھ سے کرائے گا، چھوڑ۔ بہرحال مولا حسین علیہ السلام نے شہنشاہ نے منع کیا، لگا تم جاؤ، جنات کے سردار کو میرا آقا منع کر رہا ہے اور رسول کے صحابی کو بلا رہا ہے۔ فرق پتہ لگتا ہے رسول کے صحابی پہ میرا مولا سب نثار کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ حبیب ابن مظاہر کو بلاؤ، لے واحد بندہ ہے جسے بلایا، عمر رسیدہ ظاہر بات ہے حسین علیہ السلام کے۔ اب حضرت حبیب ابن مظاہر کو بلایا جا رہا ہے، جنات کو بھیجا جا رہا ہے کہ وہ تو ضعیف ہے، ناتواں ہے، ان کو بلایا جا رہا ہے۔ کہا ہمارا اس کا ساتھ بڑا ہے، دوست ہے۔ حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا، صحابہ کرام سے گفتگو ہو رہی ہے، کہا تم لوگ اس وقت نہیں تھے اور جو تھے وہ شاہد ہیں، جب میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہلی مرتبہ آیا تو میری عمر 7 سال تھی۔ میرے والد گرامی رسول خدا کی زیارت کو لے کے آئے، میں نے قدم بوسی کی، سلام کیا، بیٹھ گئے۔ میرے والد محترم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفت و شنید کرتے رہے۔ ہم نے ایک بڑا عالی شان گھر بنایا۔ اب میرے دل میں میرے والد کی تو ضرورت تھی نہیں رسول خدا سے کہیں میں نے جب رخصت ہوئے کہ اب چل دیے، اجازت لی، تو میں نے اپنے والد کے سامنے رسول خدا سے کہا کہ وہ گھر گئے بنا ہوا، ان کو بلائیے نا، ان کو گھر میں بلائیے۔ اب وہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی بچہ۔ سرکار نے دیکھا اور ارشاد فرمایا ہاں ہم آئیں گے۔ مولا حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار حبیب ابن مظاہر فرماتے ہیں کہ میرے والد نے نبی کو دعوت دی، انہوں نے قبول فرمائی، میں نے انگلی کا اشارہ کیا انہیں لائیے گا۔ اب وہ ہم عمر انہیں لائیے گا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا اور کہا ہاں ہمارے ساتھ۔ اب وہ اجازت لے کے چلے گئے، اس کے مطابق دعوت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام علی مقام علیہ السلام کو لیتے ہوئے تشریف لے گئے۔ اب حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اضطراب میں ہیں کہ مولا حسین سے گفتگو کوئی نہیں ہوئی، صرف آنکھیں سے آنکھیں لڑی ہیں بس۔ وہ بابا مولا حسین کو جو دیکھ لے بس پھر اسی گئی، یہ ان کا کمال ہے۔ وہ اب اضطراب کی کیفیت ایسی چل رہی ہے، اپنے والد سے اپنے والدہ سے پوچھتے ہیں کب آئیں گے؟ میں نے کہا بیٹا آ جائیں گے۔ نہیں وہ آئیں گے، کب آئیں گے؟ میں نے کہا بیٹا ان کے ساتھ ہی وہ آئیں گے، وہ کب آئیں گے؟ اب وہ ٹائم جو ہے گزر نہیں رہا۔ ابا فرمایا والد گرامی سے اگر آپ اجازت دیں تو میں چھت سے دیکھ لوں کہاں آ رہے ہیں۔ چھت پہ چڑھے، دیکھا کہ دور سے سرکار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ دیکھا کہ مولا حسین بھی ساتھ ہے، بس وہ دیکھ کے غشی کے اندر چھت سے گرے اور مر گئے، انتقال فرما گئے۔ اب یہ میں کہتا ہوں کہ آپ کبھی نوٹ کریں
بھائی جان کبھی تسلی سے سوچو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول خدا سے کیا ہے. حبیب ابن مظاہر چھت سے دیکھتے ہوئے گرے اور وفات پا گئے. اطلاع ملی والد کو کہ بیٹا کا انتقال ہو گیا. بیوی سے کہا دیکھ اللہ کے نبی گھر آ رہے ہیں, کوئی ڈپریشن کی بات مت کرنا, اس کو لپیٹو چادر میں اور سائیڈ پہ رکھ دو. اللہ کے نبی ہمارے گھر آ رہے ہیں, ان کو کوئی ڈپریشن مت دینا کہ ہمارا بیٹا چلا گیا, یہ مت بتانا, اور سائیڈ پہ رکھو, بعد میں بات کریں گے. دعوت پہ بلایا ہے, اللہ کے نبی تشریف لائے, بیٹھے, دسترخوان آراستہ ہوا, بیٹھے. اب عرب کی روایت ہے کہ بچے سے آغاز کرتے ہیں دعوت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین بسم اللہ, فرمایا حبیب کہاں ہے؟ یہ نہیں چھوڑتے بھائی جان اپنے پیاروں کو. فرمایا حبیب کہاں ہے؟ اللہ کے نبی نے حبیب ابن مظاہر کو دیکھا اور کہا حبیب کو لے آؤ. کوئی جملہ نہیں ہے, لے آؤ. اب حکم رسالت ہے, ڈیمانڈ مولا حسین کی ہے. حبیب ابن مظاہر کو لاش کی صورت میں لایا گیا کہ یہ لے. دیکھا مولا حسین نے کہا نا حبیب کو واپس لینا ہے, بس واپس لوں گا. میرے حبیب کو لوٹاؤ. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آمین. حبیب ابن مظاہر اٹھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بلایا ہے صرف کربلا میں, بس. حبیب ابن مظاہر تشریف لاتے ہیں. کہا مولا اس موقع پہ میرے لیے اس سے بڑی آنر کیا ہوگی کہ میرا آقا مجھے یاد کرے. زندگی تو بھیکی تیری ہے, میں زندگی کو کیا جانوں, یہ تو زندگی بھیگی تمہاری ہے. اور انہوں نے مقتل کے میدان میں اس ضعیفی کے اندر 27 بندوں کو جہنم واصل کیا. یہ ضعیف نہیں ہوتے, یہ کہنے کی باتیں ہیں. یہ جس وقت اپنی آئی پہ آتے ہیں تو پھر بابا ان کا کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. مولا حسین علیہ السلام نے ان کو دعا دی اور فرمایا تم ہمارے ساتھی ہو. اب رسول خدا کا ساتھی ہی حسین کا ساتھی ہوگا. آج بھی یہی ہے کہ سر اگر آپ نے مولا حسین سے پیار کرنا ہے, دوستی کرنی ہے, ان کو چاہنا ہے, تو آپ نے انہیں کب جانا ہے؟ رسول خدا کو چاہ گئے آپ. تو رسول خدا اس کو پسند کرتے ہیں جو انہیں پسند کرے. کون سا مکتبہ فکر ہے جس نے اس سے اختلاف کیا ہو؟ ہر ایک نے انہی کو چاہا, انہی کا بیان کیا. آگے ماننا اپنا اپنا ہے. عشق کرو, عشق کو سیکھو, کسی کے عشق پر انگلی نہ اٹھاؤ. اگر کسی کا عشق بڑھ کر ہے تو اس پہ رشک کرو, اعتراض نہیں کرو. عشق ایک مذہب ہے, اس میں چاہنے کا لفظ ہے قرآن میں. کتنا چاہنا ہے یہ نہیں پتا, کتنا چاہنا ہے یہ نہیں, چاہنا ہے پر کتنا نہیں پتا. اسی طرح اس دفعہ ٹائٹل پہ آ رہا تھا جب حج تھا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا جی حجر اسود کو بوسہ نہیں دینا, دور سے بوسہ ہوتا ہے. اور علماء کا فتویٰ کہ کیونکہ سارے لوگ بوسہ نہیں دے سکتے, دور سے حجر اسود کو بوسہ ہو جاتا ہے اور وہیں سے طواف کا آغاز ہوتا ہے, اختتام بھی وہیں پہ ہوتا ہے, اور حجر اسود کو دور سے بوسہ ہوتا ہے. پر کتنی دور سے؟ تو لہذا یہاں سے بھی بوسہ ہے. دور کا تو تعین ہی نہیں, یہ تھوڑی 2 کلومیٹر تک ہونا, دور سے ہوتا ہے.
یہ حجر اسود پتھر ہے، جس پتھر کو یہ عظمت دیں، یہ وہ ہیں، ان کو بھی بوسا ہوتا ہے ان کے قدموں کو، دور سے بوسا ہوتا ہے۔ اور اس بوسے میں ایک فرق ہے کہ یہ بوسا ہو درود کے ساتھ، بس یہ درود کے ساتھ بوسا ہو جائے اور شہنشاہ قبول کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آمین۔